حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، مختصر بتا رہا ہوں، جنت میں. اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اس طرح نہیں ہوئی تھی جس طرح ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا ایک مجسمہ بنایا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا بھر کی زمین سے مٹی بنائی گئی، اس مٹی کا کارا بنا کے ایک مجسمہ بنا. جبھی تو شیطان کو مجسمہ دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا ہو یہ تو بڑے آسانی سے بہتائی میں آ جائے گا. اس نے یوں کر کے دیکھا آ جائی اس کے اندر. ابھی حضرت آدم علیہ السلام زندہ نہیں ہے، صرف مجسمہ. اللہ نے اس میں روح ڈھونڈی، حضرت آدم علیہ السلام ایک زندہ سلامت انسان بن گئے. جتنا بھی ان کا قد تھا چھوٹے ہی پیدا ہو گئے، جنت میں رہتے تھے. اللہ نے ایسے اسباب بنائے کیونکہ جنت میں تو ہمیشہ کے لیے نہیں آئے تھے، اسباب بنائے دنیا میں جانے کے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اتار دیے گئے. حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی دنیا میں اتار دی گئی. جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے وحشت تھی، اکیلے. اماں حوا کو سرانگیب، اماں حوا کو جدہ میں اتارا، حضرت آدم علیہ السلام کو سرانگیب سری لنکا میں اتارا. ایک وحشت، دوسرا انسان بھی نہیں ہے کوئی. اللہ نے حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کی تعمیر کیجیے. فرشتوں نے جگہ بتلائی، وہاں جنت سے ایک خیمہ لا کر وہ رکھ دیا گیا، بیت اللہ بن گیا. ایک وحشت سی ہے، جنت میں اتنی چیزیں دیکھتے تھے، یہاں تو کوئی چیز نہیں ہے. اللہ نے جنت سے پتھر بھیجا اور وہ پتھر جب جنت سے اس زمین پر آیا اور بیت اللہ کے ایک کونے میں اس کو رکھا گیا. اس پتھر نے تانا دیا حضرت آدم علیہ السلام کا. یہ تاریخ ہے ہماری. تانا دیا، تم وہی ہو نا جو تم نے فلانی غلطی کی تھی جنت سے نکالے گئے. حضرت آدم علیہ السلام زارو قطار ہوئے نا، اللہ سے عرض کیا اللہ یہ پتھر بھی تانا دے گا. اللہ نے کوئی حرج نہیں. اللہ نے حکم دیا اس کو چومو، بوسہ لو. حضرت آدم علیہ السلام نے جو بوسہ لیا وہ جتنی اندر کی غلطیاں تھی، دیکھیے غلطیاں گناہ نہیں، گناہ غلطی گناہ نہیں ہوتا. ایک بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے، کاپی میں اگر وہ ایک حرف کے بدلے دوسرا حرف لکھ دے تو کوئی یہ نہیں کہتا اس نے گناہ کیا، کہتا غلطی کی ہے. اور یاد رکھیے گا یہ عقیدے کی بات ہے، عقیدہ ہمیشہ درست ہونا چاہیے. عقیدے کی بات ہے. انبیاء علیہ السلام سے جتنے بھی آئے ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں جن کو نہیں جانتے، کسی سے کوئی گناہ نہیں ہوا. اللہ نے ان کے اندر یہ رکھا ہی نہیں ہے نا کہ گناہ کر سکیں. غلطی الگ چیز ہے، اور غلطی اگر کسی بڑے آدمی سے ہو تو فوراً پکڑی جاتی ہے. اس کی مثال دوں گا. دیکھیں آپ ایک جگہ کام کرتے ہیں، ایک بہت بڑا عملہ ہے، ایک آفیسر ہے، اس کے ماتحت اور لوگ ہیں. جو ماتحت لوگ ہیں اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو معمولی سی سرزنش ہوتی ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ. لیکن اگر آفیسر سے غلطی ہو جائے تو اس کی سرزنش بڑی ہوتی ہے. تم تو بڑی پوسٹ پر تھے نا، یہ کیسے ہو گیا؟ اوپر والے سارے اس کی سرزنش کریں گے. تو یہ بات یاد رکھیے، بڑے آدمی سے کوئی غلطی ہو تو وہ بھی پکڑنا آتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام ایک نبی اور رسول، ابو البشر، ابو الانبیاء، سب چیزیں، ان سے غلطی ہوئی، تکلیف ہوئی. اللہ نے کہا آپ اس کو چومیے. اللہ نے اس پتھر کے اندر یہ تاثیر رکھی، جتنی غلطیاں تھیں وہ ساری منتقل ہو گئی پتھر کو. سفید آیا تھا، حدیث میں آتا ہے دودھ کی طرح سفید شفاف. اور جب وہ منتقل ہوئی تو اس کا کلر تبدیل ہو گیا. اور حدیث میں آتا ہے، اب ہم کو نبی اور رسول نہیں ہے نا، جب ہم میں سے کوئی اس کا بوسہ لیتا ہے تو ہمارے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے. آج سفید نہیں ہے، بالکل سیاہ مائل ہو گیا ہے.
اور حدیث شریف میں آتا ہے جب بالکل سیاہ ہو جائے گا، ابھی نہیں ہوا، جب بالکل سیاہ ہو جائے گا قیامت آ جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، اس کو کہتے ہیں حجر اسود۔ بڑی تاثیر رکھی ہے اللہ نے اس کے اندر۔ ایک تو گناہوں کو کھینچ لیتا ہے انسان پتھر، اور سبق دیا انسان کو، دیکھو گناہ، تمہارے گناہوں کو کھینچنے کے اثر اس کے اندر یہ ہے کہ رنگت تبدیل ہو گئی، تم کیسے ہو، تمہیں تو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا۔ ایک تاثیر یہ رکھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسا آدمی جو منافق ہو اس کو بوسہ لے، اس کی منافقت باہر آ جاتی ہے۔ اس لیے بہت سے اہل اللہ ایسے بھی گزرے ہیں جو اس کا بوسہ نہیں لیتے تھے، کہتے تھے پتہ نہیں اگر ہم اندر سے منافق ہوں ہمیں اور وہ ہماری منافقت باہر آ جائے، بڑے احتیاط۔ اور پھر اللہ نے اس میں یہ تاثیر رکھی، جنت کا پتھر کا جنت کی چیز کو دیکھ کے وحشت دور ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تک جتنے بھی اولاد آدم ہیں سب مسلمان ہیں، کوئی مشرک نہیں، کوئی کافر نہیں۔ لوگوں کے اندر شرک آیا، کفر آیا تو سب سے پہلے تشریعی نبی بھیجے، تشریعی رسول آئے حضرت نوح علیہ السلام۔ ان کو شریعت دی گئی باقاعدہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت یہ نہیں تھی کہ نماز ایسے پڑھ لو، روزہ ایسے رکھ لو، ایسی شریعت نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شریعت دی گئی، شریعت ان کو بھی ملی، لیکن چونکہ پہلے انسان ہیں دنیا میں آنے والے ہیں، ان کو ایسی شریعت دی گئی، بھائی توا کیسا بنتا ہے جس پہ روٹی پکتی، تنور کیسا ہوتا ہے، لوگوں کو سکھلائیں۔ اللہ ان کو بتلا رہا ہے، وہ سکھلا رہا ہے۔ ہتھوڑی کیسے ہوتی ہے، چھری کیسے ہوتی ہے، سب بتلا رہا ہے۔ یہ ایسے رسول حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول کہ جن کے زمانے میں کفر اور شرک آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت ان کو نبی اور رسول بنائے جانے کے بعد جو انہوں نے اپنی قوم پر محنت کی، قرآن مجید میں آتا ہے وہ 950 سال۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کل عمر مبارک 63 سال تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام 950 سال محنت کر رہے ہیں۔ کتنے آدمی مسلمان ہوئے؟ 80۔ دل دکھا ہوا تھا، نبی بد دعا کرتے تو قبول ہو جاتی ہے، دعا کر لے تو قبول ہو جاتی ہے۔ بہت دل دکھا ہوا تھا، قوم نے بڑا ستایا۔ ایک دن ہاتھ اٹھایا، اللہ سے بد دعا کی، اللہ یہ قوم تو بڑی نافرمان ہے، پہچان ہی نہیں آپ کے رسول کو، بڑا دل دکھا ہوا ہے، فنا تکلیف پہنچائی۔ اللہ نے ایک عذاب بھیجا، بد دعا کا اثر آیا۔ وہ 80 آدمی اور حضرت نوح علیہ السلام یہ سارے ان کو بچا لیا، باقی سب کو تباہ برباد کر دیا۔ طوفان نوح آیا، زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں سے پانی نہ نکلا ہو، آسمان کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں سے پانی نہ برسا ہو۔ وہ جو طوفان نوح آیا، کعبۃ اللہ ختم ہو گیا۔ اب وہ ایک ٹیلا سا ہے، انبیاء علیہ السلام وقتاً فوقتاً آتے ہیں، اللہ کے حکم سے اس ٹیلے کا طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ 4000 سال گزر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات سے پر ہے، اور اللہ فرماتا ہے ہر امتحان میں کامیاب ہو گئی۔ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، سب پر پورا ہوتا ہے۔ پہلا امتحان، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے زمانے میں پیدا فرمایا کہ بادشاہ وقت کو جو اپنے آپ کو خدا بھی کہلواتا تھا، اس کو نجومی پہلے بتلا چکے تھے، فنا وقت میں ایسا یہ ایک عرصہ ہے، اس زمانے میں جو بچے پیدا ہوں گے ان میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا جو آپ کی سلطنت سے لڑے گا، آپ سے بات کرے گا دو بدو، آپ کے مذہب کے لیے خطرہ ہے۔ بادشاہ نے پابندی لگا دی، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ پہلا امتحان۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوا اسی زمانے میں، اللہ کی شان ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنا ستایا مشرکین مکہ نے، راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں تو گندگی آپ کی پیٹھ مبارک پہ رکھ رہے ہیں۔ سیرت کی کتابیں آپ پڑھیے، سارے احوال سامنے آ جائیں گے، نبی بنائے جانے کے بعد کیسی کیسی تکلیف ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں چلا جاؤں ان کا چھوڑ کر، اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف، اور اللہ نے اجازت دی تو کب دی؟ اگلے دن ہجرت کرنی ہے، ایک دن پہلے اللہ نے بتایا کل آپ کو مکہ چھوڑنا ہے۔ اور ایسے وقت ہے، ایسا وقت ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ کیا ہوگا۔ یہ سارے مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار، ہر قوم کے ہر قبیلے کے حضور علیہ السلام کے دروازے کے باہر دو روزے بیٹھے ہیں آرام سے۔ حضور علیہ السلام کا معمول ہے کہ صبح تڑکے ہی تڑکے حرم محترم جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور یہ بیٹھے ہیں کہ صبح جائیں گے سب مل کر یک بار یہ حملہ کریں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا، تو رسول سے جان پڑ جائے گی۔ اللہ نے کہا اب نکل کے جانا ہے، یہی تو میری قدرت ہے، یہ بیٹھے ہیں چاروں طرف، انہی کے درمیان سے نکل کے جانا ہے۔ اور وہ مٹی اٹھائی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھی، اس پہ دم کر کے یوں پھینکا، وہ سارے بیٹھے ہوئے آنکھیں بند کر، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، بیٹھے ہوئے سورج نکل گیا، کہہ رہے ہیں آج تو نکلے نہیں، کیا بات ہے، اختلاف ہے معمول۔ اور دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر سو رہے ہیں، اور سو اس لیے رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ یہ امانتیں ہیں ان کی، کچھ مشرکین کی، یہ دیکھ کر پھر مدینہ آنا۔ دیکھیے کیسے بدبخت ہیں نا، امانت بھی رکھوا دیتے، دشمنی بھی کر رہے تھے، اور اللہ کی قدرت دیکھیے، باہر بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام ہجرت کے کرتے تشریف لے گئے، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ایک غار میں پیدا ہوئے، والدہ ان کی والدہ میری ماں پیدا ہو گئے، باہر نہیں دے کر کے آئیں، روزانہ جاتی ہیں، ان کی ضرورت کا کام کرتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام اکیلے باہر گئے، صبح شام جاتی ہیں، اتنے بڑے ہو گئے کہ انگلی پکڑ کے چلنے لگے۔ ان کی والدہ جب اتنے بڑے ہو گئے تو ایک دن غار سے نکال کر گھر لائیں، اور جب گھر لائیں تو راستے میں اتنا بڑا کارخانہ، ابراہیم علیہ السلام نے دنیا ہی پہلی دفعہ دیکھی، ورنہ تو وہ تو غار کے اندر تھے۔ پہلا سوال، بھئی اتنا بڑا کارخانہ ہے، میری پرورش کرنے والا میرا رب کون ہے؟ ماں نے جواب دیا میں تمہاری رب ہوں۔ بات سمجھ میں نہیں ہے، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، انہوں نے کہا میرا رب جو ہے وہ تمہارا باپ ہے، کہ ساری ضرورت پوری کرتا ہے میری۔ میں نے کہا اچھا، بات سمجھ میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میرے باپ کا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ بادشاہ ہے وقت نمرود جو ہے یہ سب کا رب ہے، تمہارے باپ کا بھی ہے۔ میں نے کہا اچھا، بات تو بھی سمجھ میں نہیں آئی، اس کا رب کون ہے؟ ایک تماچا لگایا نا ماں نے، خبردار اس کے متعلق ایسی بات نہیں کرتی، امتحان چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بڑے ہو گئے، ایک امتحان یہ کہ ایسے باپ کے گھر میں پیدا ہوئے جو خود بت پرست ہے، بتوں کو بناتا ہے، بتوں کو فروخت کرتا ہے، اس کا اپنا عبادت خانہ ہے، اور جا کے بادشاہ وقت کی عبادت بھی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مرتبہ جب ان کی قوم اپنے میلے میں جانے لگی تو نجومیوں کا زمانہ تھا نا، میں نے ابھی عرض کے نجومی نے بتلایا ایسا ایسا ہو جائے گا، انہوں نے کہا ابراہیم تم بھی چلو ہمارے ساتھ کھیل کود میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہنے لگے میری طبیعت ٹھیک نہیں، یہ زمانی بات ہے، وہ یہ سمجھے سامنے والے کہ ستاروں کو دیکھ کے بتا رہے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جاتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کے یہ خیال کر رہے ہیں کہ ایسے بے وقوف لوگ ہیں، رب کو چھوڑ کر یہ دوسرے رب بنا رکھے، ان کا علاج میں کروں گا۔ قوم چلی گئی، انہوں نے کہا اچھا تم ہمارے عبادت خانے کی حفاظت کرنا،
ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ چلے گئے کسی کی ناک کاٹ دی بت کی، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پاؤں توڑ دیا، اور اس بت خانے میں ایک بڑا سردار بت ہے، وہ کلہاڑی لے جا کر اس کی گردن پہ لٹکا دیا، اس کو کچھ نہیں کرا۔ یہ 2-4 دن ہفتے بھر کے بعد واپس آئے عبادت خانے میں، ایک عجیب خان ہے، کہنے لگے ابراہیم کو بلاؤ، وہ ایسی باتیں کرتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کیا خبر، یہ بڑے خود سے پوچھو۔ انہوں نے کہا اگر یہ بولتا ہوتا تو تم سے کیوں پوچھتے؟ انہوں نے کہا پھر خود ہی دیکھ لو، یہ پھر تمہارے معبود کیسے ہو سکتے؟ جو اپنے ناک کی مکھی نہ ہٹا سکے وہ معبود ہے، جو خود دوسرے کا محتاج ہے تمہارے ہاتھ سے بنا ہے وہ معبود ہے۔ بادشاہ تک بات پہنچی، بادشاہ کے ساتھ ایک مناظرہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، سورہ بقرہ میں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا، اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعہ رس بھی جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں یقین کامل عطا فرمائے، بیت اللہ کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھتے ہیں۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الكونين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم عن كل الصحابة أجمعين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحے درست کر لیجیے تو سب پیچھے کی سب کا جو نشان ہے اس نشان پر اپنی ایڑی کا سرا رکھیے آپ ایڑی کا سرا سب کے نشان سے آگے ورنہ سب ایڑی ہو جائے گی پہلے ابھی سبوں کو پورا کرتے ہیں تمام کے لیے جو راستے میں ان میں نماز نہ پڑھی ہے جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی ہمیشہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کی عادت بنائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھک کر نماز پڑھا کرتے تھے اپنی شلوار ٹخنوں سے پوچھے رکھا کیجیے مردوں کے لیے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا حرام ہے شدید ترین آزار ہے موبائل فون بند کر
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله سبحنا وتعالى تمام بیمار کو شفا عطا فرما. یا اللہ زمین پر استقامت ہماری جان مال عزت اور سب کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. اس کو اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات میں ہمارے شہروں کے اندر امان کی پیداوار فرما. مسلمانوں کے اندر الفت اور محبت عطا فرما. ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا. اے اللہ پوری دنیا میں جو ایک آفت آئی ہوئی ہے, یہ جو عذاب آیا ہے, اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اسے دور فرما. ساری انسانیت سے دور فرما. اے اللہ جو مسلمان اس میں لقمہ اجر ہو رہے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. جو اس میں مبتلا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں شفا کلیہ عطا فرما. اے اللہ